السلام علیکم، دس سائڈ شازی ایجوکیشن والی فرام ریحان اسکول کرنگی کیمپس ایز اے وائس پرنسپل میں یہاں اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں اور اے آئی اسکلز بھی سیکھ رہی ہوں. جیسے کہ ہمارا انٹرویو سیشن ہوتا ہے اور آج ہمارے ساتھ ایک نئے گیسٹ ہیں محترم سر کمال بخشی صاحب. ایک باوقار، باصلاحیت اور قابل احترام شخصیت ہیں. آپ اپنی محنت، اخلاص، قیادت اور مثبت سوچ کی وجہ سے دوسروں کے لیے ایک بہترین مثال ہیں. آپ نے اپنی جو آپ کا پروفیشن ہے اس میں آپ نے بہت سی خدمات انجام دی ہیں اور ابھی بھی آپ ہر ویکینڈ ہمارے ریحان اسکول کرنگی کیمپس میں آتے ہیں اور ہمیں اپنی بہت سے ایکسپیرینسز ہم سے شیئر کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے اپنا تجربہ ہمیں بتاتے ہیں اور بہت سے ہمارے کوشچنز ہوتے ہیں جن کے سوالوں کے بہت ہی قابل قدر جواب دے رہے ہوتے ہیں. آپ ہمیشہ جو ہے نوجوانوں کی تربیت اور ان کی گائیڈنس کے لیے جو ہے کام کرتے ہیں. سو سر، ہمیں فخر ہے کہ آج کمال بخشی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو ہم اپنے انٹرویو سیشن میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر کمال بخشی صاحب، ویلکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور میں آپ سے بات کر کے انتہائی مسرت محسوس کر رہا ہوں. بہت شکریہ سر. سر سب سے پہلے تو یہ کہ ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے شو میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا انٹروڈکشن دے دیا ہے تو آپ ویسے تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہمارے ویورز کو اپنا ایک شارٹ سا انٹرو دے دیجیے. I will let you know about me. میں بنا بریف انٹروڈکشن دے سکتا ہوں. میں ایج 75 پلس ہے اور میں کراچی ہی میں پیدا ہوا تھا اور اللہ کی مہربانی سے بے شک میں ایک بہت ہی ویل ٹو ڈو گھرانے میں نے اپنی زندگی اور اپنے آنکھ کھولی، لیکن اللہ کی مہربانی سے میں اپنے دیکھتا ہوں کہ میرے زندگی کے سفر میں زیادہ تر بہتری رہی ہے. کہیں کہیں ہچکولے آئے ہیں، کہیں کہیں چھوٹا موٹا طوفان آیا ہے، لیکن جیسے میں بہت لوگوں کے بارے میں آبزرو کرتا ہوں اور بڑا دل میں روتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی زندگی جو ہے ڈے ون سے بہت ہی پرابلم میں رہتی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے والدین بہت کم عمری میں مر جاتے ہیں، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں کہ جب ان کا باپ مر گیا ہوتا ہے، یعنی یتیم ہی پیدا ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی جدوجہد کری بچپن میں، جوانی میں، زندگی میں. اور اگر میں ان کی زندگی کو غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں جوان تھا تو ہمارے گھر میں ہم نے کوئی بدماشی، کوئی گندگی، کوئی بات نہیں کی تھی، مگر وہ اتنے لبرل تھے کہ جب میں اسکول اور کالج میں تھا تو انہوں نے مجھے الاؤ کیا تھا کہ آپ ہندوستانی اور انگریزی فلمیں دیکھ سکتے ہیں. ان کی کنڈیشن تھی وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن بتانا یہ چاہتا تھا کہ ان فلموں میں انڈیا کی ایک فلم تھی اور اس کا نام ہی یہ تھا. آپ سن کے حیرت کریں گی اور یہ بات کسی میرے ماڈل کے بڈھے سے کراس بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ میں کوئی آپ لوگوں سے ویسی بات نہیں کرتا جو میں آپ کو امپریس کرنے کے لیے کروں. میں اپنی زندگی کی بات بتا رہا ہوں اور اس فلم کا نام تھا زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو سبجیکٹ کرا اور اس کی جو اس نے ہیڈنگ کری، اس نے جو نام لکھا، اس سے ہی اس کی ڈائریکشن، اس کی پروڈکشن اور اس کی فلم کی جو امیج بن رہی ہے وہ آپ کے ذہن میں کیا بن رہی ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے. تو اللہ کا شکر ہے میری کوئی زندگی طوفان نہیں رہی، لیکن چھوٹے موٹے سائیکلون آئے. ہمیں کبھی کبھی محسوس بھی ہوا کہ ہمارے پیسے کم ہیں اور کبھی محسوس ہوا ہمارے پاس پیسے اچھے خاصے ہیں. اور ہم نے، ہمارے ماں باپ نے جس چیز پہ زور دیا وہ ویل بیہیو اور مینرز کے اوپر زور دیا. اسی لیے میں نے 20 سال کی عمر میں ایک مقولہ بنایا اپنے لیے کہ آئی نیور وانٹیڈ ٹو بیکم اے بگ مین، آئی وانٹ ٹو بیکم اے بیٹر مین. میں ایک اچھا آدمی بنوں گا، ایک امیر آدمی بننے کی کوشش نہیں کروں گا. آئی تھنک دس انٹروڈکشن از سفیشینٹ.
بہت شکریہ سر، آپ نے بہت اچھا انٹروڈکشن دیا ہے اور آپ اس سے بہت زیادہ ہیں جو آپ نے بتایا. میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ ایک سوال پڑھا تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ زندگی میں تھوڑا زور سے بولتی ہوں، آپ کو آواز آئے گی. میں بھی زندگی دروازہ میں بند کر. تنویر جی آپ فرمائیے. میں نے وہ کیبن کا دروازہ بند کر لیا. اب ان شاء اللہ تعالیٰ باہر کی آوازیں نہیں آئیں گی، میں آپ کو سن سکوں گا اور آپ مجھے سنیں گے. فرمائیے آپ پہلا سوال کیا کر رہی ہیں؟ جی سر، میرا سوال یہ تھا کہ جو میں نے پڑھا وہ لکھا تھا کہ مطلب ایک انسان، ایک اچھا انسان بننا ضروری ہے یا ایک کامیاب انسان بننا ضروری ہے؟ دیکھیں بہت ہی سپیریئر سوال کیا. میں جب کسی کے سوال جواب کرتا ہوں تو میں اس کے ایک سوال سے اس کا مینٹل لیول، اور انگلش میں لیٹیٹیوڈ بولتے ہیں، اس کا لیٹیٹیوڈ لیول اور اس کی امیج میرے ذہن میں آنے لگتی ہے کہ اس نے جو سوال کیا ہے وہ کس کوالٹی کا سوال ہے. آپ نے یہ کہا کہ ایک اچھا انسان اور ایک کامیاب انسان، یہی کہا نا آپ نے؟ جی سر، اچھا انسان بننا تو ضروری ہے یا ایک کامیاب انسان بننا ضروری ہے؟ پہلے آپ کا شکریہ. آپ نے بہت پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ سوال نہیں ہے، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پہلے ہم یہ ڈیفائن کر لیں کہ اچھا آدمی کون ہوتا ہے اور کامیاب آدمی کون ہوتا ہے. پہلے ہم جب تک یہ ڈیفائن نہیں کریں گے وی ول ناٹ ریچ ٹو آور آنسر. ہم بولیں پھر میں بتاؤں گا کہ پھر کامیاب آدمی کون ہوتا ہے اور اچھا آدمی کون ہوتا ہے. جی شیور سر، پلیز ڈیفائن. میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ پہلے ہم اچھے آدمی کی بات کریں. ہر وہ آدمی اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی امیج اچھی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کار پر زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہا ہے. میں نہیں کر چل رہا ہے. He is trying his best to adopt the framework what the God and the Prophet have given. یہ ہے اچھا آدمی. اور کامیاب آدمی میری نظر میں وہ ہے جو ہم اسی اسٹیٹس کے 10 آدمی ہوں اور وہ ابو ایوریج اس کا پرفارمنس ہو. مثال کے طور پہ جب میں چھوٹا تھا تو میں چھوٹا تھا نا، تو جو بھی مہمان آتا تھا یہی پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے، تم کون سے اسکول میں پڑھتے ہو، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو اور کیا بنو گے. ہم بور ہو گئے سن کے کیا بنو گے کیا بنو گے. بھائی جو بننا ہوگا بن جائیں گے. تو میں نے ان کو جواب نہیں دیا، مگر میں نے ایک جواب اپنے دماغ میں سوچا اور بٹھا لیا. اور یہ جواب میں اللہ بخشے جو میری ماں تھی میری، اس نے گرومنگ کی تھی، کیونکہ میرے والد صاحب جب میں صرف 2.5 سال کا تھا تو انتقال فرما گئے تھے. تو میری ماں ہی میرا باپ تھی اور میری ماں ہی میری ماں تھی. اور وہ بیچاری 1930 کا ماڈل تھی. اب آپ کو پتا ہے اس زمانے میں عورتوں کو پڑھائی تو ہوتی نہیں تھی. اس کی کامن سینس اور سینس آف تھنکنگ نے مجھے یہ سکھایا کہ دیکھو کمال، یہ مت سوچو کہ یہ بات کیا کون کر رہا ہے. ان کا مطلب سمجھانے کا یہ تھا جب میں 6 سال 8 سال کا، اگر بھنگی سویپر اچھی بات کر رہا ہے تو اس کو فالو کرو، اور اگر شہزادہ کنگ بادشاہ یا کوئی امیر آدمی غلط بات کر رہا ہے تو اس لیے نہیں اس کو فالو کرو کیونکہ وہ امیر آدمی ہے. تو یہی میرا ذہن بنا، اور پھر میں نے اپنے ذہن میں اس کے ریئیکشن میں یہ بلڈ اپ کر لیا کہ اگر میں خدا نہ کرے کچھ نہ کر پایا اور جھاڑو دینے والا بھنگی ہوں تو 10 بھنگیوں میں میں ان 10 سے اچھی جھاڑو دوں. تو میری لحاظ سے ہم جب اچھے آدمی بنیں گے تو ہم کامیاب آدمی بنیں گے. دیکھیں دو راستے ہوتے ہیں زندگی چلنے کی، ایک ہوتا ہے بگاڑ اور ایک ہوتا ہے سنوارے گا. اب ہم بچپن سے میں نے آپ کو بتایا نا ہمیں فلمیں الاؤ تھی، تو میں نے اپنی زندگی میں، حالانکہ میں اب بڈھا ہو گیا بتانا نہیں چاہیے، 300-400 فلمیں دیکھی. ان فلموں کی 90% جو ہے بیس تھا وہ نیگیٹو اور پازیٹیو تھا. ہیرو صاحب جو تھے وہ بہت اچھی
امیج کے تھے اور جو ولین تھے وہ بری امیج کے تھے. اور کسی نے یہ بھی مجھے بتایا کہ دیکھو زندگی میں یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب دنیا بنائی تو پہلے ایک اچھا انسان بنایا اور وہ آدم تھے. پھر ایک کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو ایک ولین بنانا پڑتا ہے, ایک اگر مگر تنقید کرنے والا, برائی کرنے والا, آپ کو غلط راستے پہ چلانے والا. تو اللہ نے شیطان پیدا کر دیا. تو یہ ڈے ون سے کہانی ہے, یہ ناٹ اے نیو ون. میں اسی لیے جب انٹرویو دیتا ہوں اور کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی پہلے بہت اچھا زمانہ تھا, یہ زمانہ بڑا خراب ہے, تو آپ یقین کریں میں جذباتی ہو کے دل چاہتا ہے کہ میں اس کا گریبان پکڑ لوں. زمانہ خراب نہیں ہے, یہ میری رائے ہے, میرا کیپشن ہے, میرا موٹو ہے کہ all evils are coming from back. آپ آج مجھے پروو کر دیں, میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا, نہ میں آپ سے کوئی چیمپئن شپ جیتنے کے چکر میں ہوں, میں یہاں پہ ورلڈ کپ جیتنے نہیں آیا, نہ میں آپ کو امپریس کرنے آیا ہوں. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ آج کے دور میں 2026 میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے جو آج پیدا ہوئی ہو. چیٹنگ, گندگی, بےہودگی اور جیسی جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں وہ ڈے ون سے بنی ہیں. مرد کا عورت کی طرف مائل ہونا, مرد کا گانے سننے جانا, مرد کا چوری کرنا, مرد کا جھوٹ بولنا, مرد کا مکاری کرنا, یہ all evils are coming from back. ٹھیک ہے, آپ کو جواب کا جواب مل گیا. اب ہم دوسرا بات کریں, اگر آپ سیٹسفائی ہو گئی تو. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ارے میرا انٹرویو چل رہا ہے, اقرا جائیے. سوری سر. نہیں, ناٹ ایٹ آل, دس از پارٹ آف دا ڈے. دیکھیں ہم ہر چیز کو ایبزارو کریں, ایکسیپٹ کریں. ہم کوئی ابو ایوریج نہیں ہے, ہم کوئی بالکل ساری زندگی یہی سب ہوتا ہے. آپ آگے بڑھیں. جی سر, میں اپنا سوال پوچھ سکتی ہوں اگلا, یا آپ اسی کو کنٹینیو کریں گے؟ نہیں, اگر آپ مطمئن ہو گئیں یا اس میں کوئی کوشچن آیا ہے تو آپ وہ سوال کر سکتی ہیں, ورنہ نیکسٹ سوال کریں. جی سر, آپ نے جو بتایا میں اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال پوچھوں گی کہ سر آپ کے خیال میں ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے, مطلب آج کل کے دور میں نا اچھا انسان بننے کی بجائے نا لوگ کامیاب انسان بننے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. دیکھیں یہ تو بہت, دیکھیں یہ بھی آپ نے سوال بہت انٹیلیجنٹ کیا ہے, آپ کی انٹیلیجنس کو سلام ہے. دیکھیں ایک بات بتاؤں, میں جب اس بات پہ انسسٹ کر رہا ہوں کہ all evils are coming from back, تو یہ بھی آپ بتا دیں کہ ہم یہ چیز اپنے ذہن کے ماتھے پہ سے ڈیلیٹ کر دیں کہ آج کل زیادہ برے کام کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں یا پورے رجحان والے پیدا اسی ریشیو سے ہو رہے ہیں. لیکن یہ بات میرے فادر ان لا نے مجھے سمجھائی تھی, ان کا بھی انتقال ہو گیا. میں نے بھی یہی سوال ان سے کرا تھا کہ اب بہت بدماشی اور چور بازاری اور یہ وہ نیگیٹو. اس نے کہا دیکھ کمال, تو میرا داماد ہے اور تیرے والد نہیں ہے, ہمارے قریب و جوار میں پولیس تھانہ ہوتا ہے نا, پولیس تھانہ میں 40, 50, 100 آدمی ہوتے ہیں, اور وہ تھانہ جو کور کرتا ہے وہ کم سے کم 10,000 سے اور زیادہ سے زیادہ 50,000 آدمی کی پاپولیشن کو کور کرتا ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر 50 آدمی برائی کو روک رہے ہیں تو برائی تو کم ہوگی نا. 5 لاکھ آدمی برائی نہیں کر رہا, ان میں سے ایک گروپ ہے جو برائی کر رہا ہے, برائی بڑھا رہا ہے اور برائی کا پریچار کر رہا ہے. اب آپ اور ایک بات سن لیں, آپ اور میں اللہ کی مہربانی سے ہماری جو گھڑی کی سوئی ہے نا وہ پازیٹیو چلے گی آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ, اور جو اینٹی ہوگا, اینٹی پازیٹیو کہہ لیں یا اینٹی برا آدمی کہہ لیں, اس کی سوئی الٹی چلے گی
ہم کبھی بھی چور کی تھنکنگ کو پکڑ نہیں سکتے. یہ جو پولیس والے انویسٹیگیشن کرتے ہیں, میری ہیڈ آف دا پولیس سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کمال صاحب آپ یہ صحیح بات کر رہے ہیں, ہم چور کی طرح سوچ نہیں سکتے کیونکہ ہم چور نہیں ہیں. چور جس طرح سوچتا ہے ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے تکا مارتے ہیں, یعنی ہم ایک بلائنڈ گیم کھیلتے ہیں, یار اس نے یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, ہمارے ذہن میں یہ اسٹوری بنتی ہے. ہاں اس نے کہا کہ میں اتنا بڑا ہیڈ آف دا پولیس مین ہوں, لیکن آئی ایم شیور کہ ہم 70% رانگ ہوتے ہیں, کیونکہ جو چور ہے نا وہ چور ہی ہے. آپ چور کے جوتے پہن کے چور نہیں بن سکتے, چور کا ذہن ہی نہیں ہے آپ کا. آپ کو میری بات کا خلاصہ مل گیا. کبھی یہ مت سوچیے گا کہ زمانہ جو بڑھ رہا ہے اس میں برائیاں آ رہی ہیں. آپ یقین کریں اچھائیاں بھی آ رہی ہیں. ہوتا کیا ہے میرے بیٹے کہ برائی کی ڈرمنگ زیادہ ہوتی ہے, برائی کی ڈھول زیادہ پیٹی جاتی ہے, برائی کی اس میں ایک انگلش کا ورڈ ہے لسٹ, مزہ, لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو پریچار کرتے ہیں. اگر ایک محلے میں چوری ہو جاتی ہے تو ہم 10 آدمیوں کو بتاتے ہیں, لیکن ایک ہم نے مسجد میں دیکھا ایک گھر سے نیا لڑکا نے نماز پڑھنی شروع کری تو ہم کسی کو نہیں بتاتے, یار وہ سلیمان بھائی کے بیٹے نے ماشاءاللہ نماز ریگولر کر لی. یہ فطرت بات ہے, اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہم کوئی ڈیبیٹ کر رہے ہیں, نہ ہم آپ سے جیتنا چاہ رہے ہیں, نہ آپ ہم سے ہاریں گی. ہم تو ایک جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہمارا پیٹرن آف تھنکنگ چینج ہونا چاہیے. میں آج بھی بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ لوگ اچھے زیادہ ہیں, برے کم ہیں. آپ چاروں طرف آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں, آپ ایکسپیرینس کریں کہ آپ اگر صبح سے شام تک لوگوں سے ملتی ہیں تو مشکل سے 100 آدمی میں سے 3 آدمی نیگیٹو ہوں گے. 80 90 70 آپ کو آدمی بھلے, وہ یہ الگ بات ہے کہ ان کی اسٹینڈرڈ کتنا ہے بھلائی کا ہے اور اس کا اسٹینڈرڈ کتنا برائی کا ہے, لیکن ابو آل وی آر ان اے ویری ویری گڈ انوائرمنٹ. ہم ایسے ماحول میں ہیں بیٹا, یہ تو دیکھو میں اللہ سے رو رو کے دعا مانگ کے شکر کرتا ہوں, آپ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں سلیوری والے دور میں نہیں پیدا کیا. اگر ہم ابراہیم لنکن کے یا ہندو یا مسلمانوں کے غلام ہوتے تو آج ہماری زندگی کیا ہوتی, آپ سوچ ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہی بات ہے غلام نہیں ہے. لیکن جو بھی ایزیوم کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فری لائف کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اچھے لوگ زیادہ ہیں, اچھی باتیں زیادہ ہیں, ہم ان کے طرف توجہ دیں اور ان کو پریچار کریں اور ان کو آگے بڑھائیں. اور وہی ہمارے ریحان بھائی جان کر رہے ہیں. ریحان صاحب میں اور ایک عام آدمی میں یہی فرق ہے کہ ریحان صاحب نے جب مجھ سے دوستی کی تو پہلا انہوں نے مجھے کنڈیشن بتائی کہ کمال بھائی آپ میرے ماموں ہیں, یعنی رشتے داری میں بھی اور اس میں بھی, لیکن آپ آج سے یہ وعدہ کریں کہ نیگیٹیوٹی کو آگے نہیں بڑھائیں گے. میں نے کہا بھائی مثال دو. اس نے کہا جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کتا جو ہے وہ پیشاب کر رہا ہے, یہ آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ میں نے ایک بہادر گھوڑا بھاگتے ہوئے دیکھا. تو ہر چیز میں سے اچھائی نکالیں اور اس کو آگے بڑھائیں. یہ ہے میرا زندگی کا مقصد. جی سر بہت شکریہ, اور آپ نے مثال اتنی اچھی دی, اور ریحان کے ویژن کی تو کیا کہنے کہ ان کا جو ویژن ہے وہ اس سے میں خود بہت زیادہ انسپائر ہوں. سر میں اپنا اگلا سوال پوچھوں؟ جی ضرور. سر اگر کامیابی حاصل کرنے کے لیے, جیسے کوئی کامیاب شخص ہوتا ہے اس کو اپنے کچھ, جیسے میں نے اپنی زندگی کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں, تو ہر انسان کی زندگی میں اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں لائف کے. تو اگر ہمیں کچھ اچیومنٹ کرنی ہے, کامیابی حاصل کرنی ہے, تو ہمیں اگر اپنے اصول, دیکھیے کامیابی کی پہلے ڈیفینیشن کر لیں. کامیابی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ میں کلاس میں 40 بچوں میں فرسٹ آؤں. کامیابی کی ڈیفینیشن جو ہے
وہ بہت براڈ ہے، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ کامیابی آپ کی محنت، اللہ کی رضا اور انوائرمنٹ، جو کنڈیشن ایز پر کنڈیشن ہوتی ہے نا، اس سے بہت ہوتی ہے. اب مجھے ایک خاتون، ایک لڑکی نے انٹرویو لیا اور اس نے مجھے کہا کہ کمال صاحب میں تو ڈاکٹر آپ بننا سن چاہ رہے ہیں رہی تھی. مجھے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، میرے ابا نے ریان انسٹیٹیوٹ میں ڈال دیا. میں نے کہا بیٹا یہ اس کو کمپرومائز کہتے ہیں. اگر آپ ریان انسٹیٹیوٹ میں آر یو ہیپی ود اٹ؟ اب آپ دیکھیں نا، اس دور میں ماں باپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹری کتنی لیوش ضرور. ایکسپینس ہے. ہر آدمی لاکھوں روپیہ لگتا ہے ایڈمیشن لینے کے لیے، لاکھوں روپیہ لگتا ہے اس کی 5 سال کی پڑھائی کے لیے. تو وہ پیسہ جو ایک باپ نہیں دے سکتا، تو وہ کم سے کم دوسرے آپشن پہ لے جائے کہ بھائی میں آپ کو آئی ٹی کا ایکسپرٹ بنا دیتا ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کامیابی وہ کامیابی نہیں ہوتی جو ہم چاہیں وہ مل جائے. کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی ہم کر پا رہے ہیں. جیسے میں ایک کاروبار گھرانے میں پیدا ہوا، اب میں اگر پی ایچ ڈی کر کے لیکچرر بننا چاہتا اور میں نہیں بنتا تو میں کہوں گا یار میں تو کامیاب نہیں ہوا. بھائی تمہاری انوائرمنٹ یہ ہے کہ تمہاری 4 جنریشن کاروباری ہے، تم نے پہلے دن سے کاروبار کی اسپرٹ کو سونگا ہے، اور ماں باپ دادا دادی اور بڑے. چلتے چلتے ایک بات بتا دوں، میں نے ایک پورو مثال سنی تھی، چائنیز، سننے کی بات ہے وہ. آلویز ڈگ ویئر دا سوئل از سافٹ. آدمی وہاں کیل ٹھوکے جو جگہ نرم ہو. آپ پتھر میں کیل ٹھوکیں گی، آپ کو ٹائم بھی بہت زیادہ لگے گا، آپ کی کیل بھی مڑ جائے گی، آپ کے ہتھوڑے سے آپ کا انگوٹھا بھی ٹوٹ جائے گا. تو کوشش یہ کریں کہ جہاں سوئل نرم ہو وہاں ٹھوک کے. آپ نے تو کیل ٹھوک کے اپنا کام بنانا ہے نا. تو اپنے سب سے اچھی بات یہ ہے، کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو اپ ڈیٹ کریں، آج کے ماحول میں کریں. ہماری یہ بات نکال دیں فار اے ٹائم بھی. میرے ابا یہ کرتے تھے، میرے دادا یہ کرتے تھے. بھائی وہ کرتے تھے تو اس وقت کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. ایک ٹوتھ پیسٹ ہے بہت پرانا، فورہنس. ایک ٹوتھ پیسٹ ہے کولگیٹ، ٹھیک ہے. ایک میں دکاندار تھا، چھوٹی سی بات تھا. ایک لڑکا آیا جوان، بھائی صاحب مجھے فوراً ٹوتھ پیسٹ دے دیں. میرے اس زمانے ینگ تھا، میں مذاق بھی کر رہا تھا، ڈیبیٹ بھی کر رہا. میں نے کہا بیٹا فوراً منہ کو جلتا ہے، آپ انگلش ٹوتھ پیسٹ لے لیں، اس کے ساتھ برش بھی فری ہے. ایسی میں نے سیل میں نہیں دکھائی. تو اس نے مجھے بولا نہیں بھائی میرا ابا مجھے ماریں گے. انہوں نے کہا فوراً ہی لانا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ فوراً سے لے جاؤ، مجھے تو لالچ نہیں ہے. لیکن ابا کو یہ بولنا کہ دکاندار یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جب فوراً استعمال کرتے تھے جب 2 قسم کے ٹوتھ پیسٹ تھے، کولگیٹ ایک، بنا کا 2 اور فورس 3. اب 12 قسم کے ٹوتھ پیسٹ ہیں، انگلش ہے، ڈاکٹر ہے، کرسٹل ہے. تو آپ کے پاس جب اللہ نے ورائٹی دی ہے تو وائی ڈونٹ ڈو دا ایکسپیریمنٹ. لیکن وہ ایک ہماری آرتھوڈکس جس کو کہتے ہیں پرانی سوچ ہے کہ ہم ٹرائی نہیں مارتے، ہم آگے نہیں بڑھتے، اور ہم اپنے پرانے رسم و رواج کے کو لے کے چلتے ہیں. اور آپ کبھی مجھے آئندہ کبھی موقع ملے مجھ سے بات کرنے کا، یا اگر میں آپ کو اچھا لگا ہوں، میری باتیں اچھی لگی تو اس بات پہ، اس ٹاپک پہ بھی بات کریں کہ ہم ٹریڈیشنلی کتنا نقصان اٹھاتے ہیں، اتنے پیسے ضائع کرتے ہیں ایگو جی کے سمجھ لیے. گئی. ہمارے ابا یہ کرتے تھے، ہمارے دادا یہ کرتے. ہم اپنی لائف کو فولش طریقے سے ڈپریس کرتے ہیں اور مشکل میں ڈالتے ہیں. ہمیں یہ کرنا چاہیے آج ہمارے پاس کیا ہے، آج کی چیزوں کو اویل کریں. آج ہمارے پاس جتنے پیسے ہیں اس کو اویل کریں، اور فل اسپرٹ سے، فل کیپیسٹی آف ٹائم، فل کیپیسٹی آف ایفرٹ، فل کیپیسٹی آف ایفیشنسی کو ہم بروئے کار لائیں. تھینک یو سر، بہت شکریہ. بہت آپ نے اتنی ساری نالج ہمیں دی، اتنے سارے اچھے اچھے جوابات دیے. اور ایک آخری سوال اور کر لیں.
سر میں یہ چاہ رہی ہوں کہ 25 منٹ کا انٹرویو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم انٹرویو 1 اینڈ انٹرویو 2 کر لیتے ہیں. تو کل میں آپ سے 5 بجے دوبارہ سے کنیکٹ ٹھیک کروں ہے. گی یہاں پر. آئی اور ایگری ود یو. میرے جو اور مجھے آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی. آپ ایک سینسیبل، سمجھدار اور ویژن والی خاتون ہیں. آپ اپنے بھی ذات سے اچھا ہونا چاہتی ہیں، اور آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ ہمارے سننے والوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہو. دیکھیں، آدمی کا کام کہہ دینا ہے. اللہ کے نبی نے کو بھی اللہ نے کہا تمہارا کام کہہ دینا ہے، تم کسی کو پٹا نہیں سکتے، کسی کو لائن پہ لانے سے. تو ہم تو اس کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، نمبر ایک. دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا، کل آپ، میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، یہ حکم نہیں ہے، سجیشن نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہم کل بات کریں ایسے ٹاپک پہ جو کرنٹ افیئر ہو. اب آپ کہیں گے کرنٹ افیئر کیا ہوتے ہیں؟ کرنٹ افیئر ہوتے ہیں ورثے کا معاملے، کرنٹ افیئر ہوتے ہیں ڈسپیوٹ، کرنٹ افیئر ہوتے ہیں جنریشن گیپ، کرنٹ افیئر ہوتے ہیں ریلیجیس ڈسپیوٹ، کرنٹ افیئر ہوتے ہیں ہمارے اپنے میاں بیوی کے، بہن بھائیوں کے، پڑوسیوں کے ریلیشن اتنے خراب ہیں، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اچھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ جب میں یہ باتیں کرتا ہوں نا، تو 70% لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تمہاری باتیں ہیں، یہ عمل نہیں ہو سکتا. نہیں، میں آج بھی اس بات کو پروف کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا نہیں ہو سکتا، لیکن ٹرائی تو کر سکتے ہیں. کوشش. ایک فلم آئی تھی ندیم اور شبنم کی، اس نے پلیٹینم جبلی بنائی تھی، اور پلیٹینم جبلی کا مطلب ہے 75 ویک کرے تھے. اس 75 ویک سے میں نے یہ سبق لیا، کوشش تو کرنی ہی چاہیے، چاہے وہ 75 ویک کی کیوں نہ ہو. آپ کا بہت شکریہ. آج کی انٹرویو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور ایک آخری بات، بڑا بڈھا آدمی ہوں، ہر دفعہ آخری بات کہتا ہوں کہ میرے ایک آپ سے درخواست ہے کہ میرا ٹیلی فون نمبر آپ اس ریکارڈنگ کے اوپر لگائیں، اور ایک جملہ بولیں یا اس کو لکھیں کہ کمال بھائی آپ کی ہر مسئلے کے حل کے لیے تیار ہیں. اگر آپ رات کے 2 بجے بھی اس نمبر پہ فون کریں گے تو کمال صاحب اس کا جواب دینے میں ان کے ماتھے پہ بل نہیں آئے گا، کیونکہ ان کا مشن ہی یہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان کی سوچ، ان کے خیالات اور ان کے معاملات اور ان کی مشکلات کو حل کروں. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. آج مجھے بہت اچھا موڈ ہو گیا آپ سے بات کر کے. اور جو آدمی جس سے بات کر کے کسی کا موڈ ٹھیک ہو جائے، اس سے بڑا تو آدمی نہیں کوئی. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ نے اتنے بڑے بڑے الفاظ کہے. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا سارا وقت دیا اور اتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں. اینڈ تھینک یو ویورز فار واچنگ اس، اور ہمیں سننے کے لیے. اور اپنے کامنٹس سے ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے کیا سیکھا. اور ڈسکرپشن میں ہم سر کمال بخشی کا نمبر دے رہے ہیں. آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی کیوریز ہو، سوالات ہوں اس ٹاپک سے یا کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے، تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور کل تک کے لیے اللہ حافظ. کل ہم سر سے ایک اور ٹاپک پر بات کریں گے. اور اللہ حافظ. بہت سارا خیال اللہ رکھیے گا. اللہ آپ کا نگہبان. اللہ ہی ہماری ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ ویورز. اللہ حافظ.